السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم ناظرین، ہم اس سے پہلے کئی علوم کے متعلق مختصر معلومات حاصل کی ہیں، اور ویسے ہی آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو علم ہے وہ علم الفقہ ہے۔ علم الفقہ، فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو، فہم کو، یا پھر اپنی عقل کو کام میں لانا، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق کہا، قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقولون۔ انہوں نے کہا، اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری مثال یوں بیان کی، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقہ کے مسئلے کو اور واضح طور پر بیان کرنے کے لیے ایک حدیث کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ یہ لفظی طور پر دین کو سمجھنا یا پھر سمجھ کا ادراک کسی آدمی کے اندر آنا، اس کو کہتے ہیں عمومی طور پر فقہ۔ اور اسی طرح اصطلاح میں دیکھتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو، بات ہوتی ہو، گفتگو ہوتی ہو، جن کا تعلق عمل سے ہے، انسان کے کاموں سے، اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہی تعریف عموماً رائج ہے، یہی تعریف کا سہارا علماء کرام لیتے ہیں، اور بہت ساری تعریفات اس کی بتائی جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ علم فقہ میں صرف ان مسائل سے گفتگو ہوتی ہے جو محض بندوں کے افعال سے تعلق رکھتا ہو، جو بندوں کے ساتھ جو کام کاج ہوتے ہیں اسی سے ہی یہ علم فقہ بحث کرتا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، نکاح، طلاق اور خرید و فروخت، جرائم، اسی پر یہ شریعت یا پھر یہ علم فقہ گھومتا ہے۔ اور پھر عقائد اور ایمانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ فقہ کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ فقہ کا حاصل کرنا بعض اوقات تو فرض عین ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں۔ یہ پھر علم فقہ حاصل کرنے کے تین طریقے، یا تو فرض عین ہے، یا تو فرض کفایہ ہے، یا پھر نفل ہے۔ یہ تین طریقے سے اس کو حاصل کر لے سکتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، میں بہت سارے اس میں مباحث موجود ہیں، وقت کی پیش نظر اس موضوع کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی علم فقہ اس کو حاصل کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کب فرض عین ہو جاتا ہے، ان امور اور مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جس کے تعلق اور گہرائی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وضو کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، نماز کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، روزے کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ اس کے طریقے اور کیفیت کو جاننے کے لیے اس علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے، یہ واجبی طور پر۔ اور اسی طرح اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور یہ اس لیے کہ بغیر اقامت دین کے لیے لوگوں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر دین کو آگے بڑھانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس علم کو سیکھنا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ اور جیسے نصوص کو یاد کرنا ہے، احادیث کو یاد کرنا ہے، قرآن مجید کو یاد کرنا ہے،
یہ سارے چیزیں یاد کرنے کے بعد اس فقہ میں ہم درک حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ پھر نہیں۔ اور اسی طرح اس علم کو سیکھنا نفل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ وہ تمام علوم اور ادلہ شامل ہیں جو فرض کفایہ کی مقدار سے زائد ہیں۔ عوام الناس کا عمل کے غرض سے نفلی عبادات سیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ نفل کے اعتبار سے علم فقہ کو سیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ دین کی سمجھ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اگر دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح فقہ کا ماخذ کیا ہے، اس کا مرجع کیا ہے، کس کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے۔ اگر مسئلے کی گفتگو، مسئلے کے متعلق ہمیں گفتگو کرنا ہے، بات کرنا ہے، تو ہمیں کس کا سہارا لینا چاہیے، کس کی مدد لینا چاہیے؟ یقیناً یہی دو باتیں عمومی طور پر ہیں کہ قرآن اور حدیث ہی ہمارا مرجع اور مقصد ہے، اسی سے ہی ہمیں مدد لینی چاہیے، اسی میں ہی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر اس سے ہٹ کر کے ہمیں مسئلہ حاصل نہیں ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ملتا ہے، مسئلے کی تہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں بعض چیزیں ہیں، وہ تو مرجع اور مصادر کی حیثیت سے قرآن اور سنت یہ دو ہیں، انہی چیزوں کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ ہاں، اگر اس میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو پھر دوسری چیزوں کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا، وہ ہیں تقریباً 9 ہیں ذیلی طور پر، وہ 9 چیزیں ہیں۔ وہ 9 چیزوں کو میں سرسری طور پر بتا دیتا ہوں۔ اجماع ہے، سب سے پہلے اجماع ہے، دوسرے نمبر پر اقوال صحابہ ہے، تیسرے نمبر پر قیاس ہے، چوتھے نمبر پر استحسان ہے، پانچویں نمبر پر استصحاب ہے، اور اسی طرح چھٹے نمبر پر مصالح مرسلہ ہے، اور اسی طرح ساتویں نمبر پر سد ذرائع، یعنی ذرائع کو روکنے والے اشیاء، چیزیں، اور اسی طرح 8ویں نمبر پر ہے عرف، اور 9ویں نمبر پر ہے پہلی شریعتوں کے احکام کا سہارا لینا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے تعلق سے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو آدمی اس میں شک اور شبہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے مسلمان ہونے پر ہمیں شک ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا معجزہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، جیسے کہ اس تعریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب اللہ المنزل علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصحف المنقول الینا عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو مصحف میں لکھی ہوئی ہے، اور جو بغیر کسی شک و شبے کے ہم تک تواتر کے ساتھ نقل ہو کر پہنچی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی خاصیات ہیں۔ قرآن مجید کی خاصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ دوسری جتنی کتابیں تھیں، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، قرآن اسی کو کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور قرآن دوسرے معنی پر دوسری خاصیت ہے، قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ملی ہوئی؟ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اے نبی آپ میرے باتوں میں کسی لفظ کو پھیر دیں گے تو ہم کیا کر دیں گے؟ بتا دیں گے، اپنی جانب سے کوئی بات بتا دیں گے تو ہم آپ کی شہرت کاٹ دیں گے، ہم آپ کی شہرت کو پکڑ لیں گے۔ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ سورہ حاقہ میں بتایا گیا، ہم آپ کی شہرت کو پکڑ لیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جانب سے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل یہ نبی کریم، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور ویسے ہی اللہ رب العالمین نے جس طرح نازل کیا ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہے۔ اور پھر یہ متواتر نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ تیسری خاصیت کیا ہے؟ یہ متواتر نقل ہو کر کے ہم تک پہنچا ہے،
اسے ہم تک پہنچانے والے افراد کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ہم و گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس میں جھوٹ ملا ہوا ہو، اس میں کوئی شک اور گنجائش اور جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ قرآن مجید ہر قسم کی کمی بیشی سے محفوظ کتاب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید دوسروں کو عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ جب یہ قرآن مجید کو سنے گا تو یقیناً وہ قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کر کے رہے گا، اور قرآن مجید کو سن کر کے وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک چند خصوصیات تھیں، اور پھر اسی طرح قرآن مجید کی حجیت کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کے متعلق تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ہمارا قانون ہے، قرآن مجید ہی ہمارا اولین مرجع ہے، اور قرآن مجید کو ہی اپنا سہارا مانتے ہیں، وہی قانونی، اسی کو قانونی کتاب مانتے ہیں، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب چلیے دوسرے نمبر پر آتی ہے سنت کی بات۔ سنت کے متعلق تو ہم گزشتہ درس میں ہم سن چکے ہیں۔ سنت کی تعریف اگر ہم کریں گے تو سنت وہی ہے کہ سنت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر۔ یاد رہے کہ تقریر سے مراد ایسا کام جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر کوئی اعتراض نہ کیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں تقریر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری عمل ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور پھر سنت یہ ہمارے لیے حجیت ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ تمام کے تمام لوگ اپنا مرجع اور مصدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں بتائے، جو قوانین ہمیں بتائیں، اسی کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ سنت کی کئی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں، اور اس کو زیادہ نہ بحث کرتے ہوئے ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ ذیلی جو دلائل ہیں، جو ادلہ ہیں، ان میں سے دو کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اس لیے ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم پورے ادلہ کو ہم ذکر کر سکیں۔ تو اسی طرح اجماع پہلے نمبر پر جو آتا ہے، اجماع قرآن و سنت کے بعد فقہ کے جو ذیلی عناوین ہیں اس میں سے ایک اجماع ہے۔ اجماع کی تعریف اگر ہم کریں گے تو پختہ عزم، ارادے کو اجماع کہتے ہیں، کسی بات پر متفق ہونے کو اجماع کہتے ہیں۔ جیسے یہ بات تو امر واضح ہے کہ نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ یونس میں آیت نمبر 71 میں فرمایا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنا معاملہ اپنے شرکا سے مل کر پختہ طور پر طے کر لو۔ اور پھر اجماع کی اگر ہم تعریف کریں گے تو وہ اتفاق المجتہدین فی عصر من العصور علی حکم شرعی بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلیل۔ اجماع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی خاص دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کسی دلیل کے ساتھ، شرعی دلیل پر متفق ہوں، ایک فیصلہ دے دیں، تو اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اجماع کے کچھ شرائط ہیں، تقریباً اجماع کے 7 شرائط ہیں، اور اس کو بھی میں بیان نہیں کروں گا، اتنی بات یاد رکھیں کہ اجماع کے 7 شرائط ہیں۔ اور پھر اجماع کی حجیت کی اگر بات کریں تو اجماع کی حجیت کے متعلق یہ بات ضروری ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اس آیت کو ہم پڑھیں گے تو یقیناً اجماع کی بات ہمیں یہاں سمجھ میں آئے گی۔ اور اسی طرح اجماع کی جو اقسام ہیں، اجماع کے 2 اقسام ہیں، 2 قسمیں ہیں، اجماع کی 2 قسمیں ہیں، اجماع صریحی اور دوسری ہے اجماع سکوتی، اجماع صریح اور اجماع سکوتی۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوٹتے ہیں دوسرے ادلہ کی طرف، دوسری دلیل کی طرف، اقوال صحابہ۔ ہمیں جب کسی کے مسئلے کو واضح کرنا ہے تو سہارا لیں گے صحابہ کے اقوال کے ساتھ، پہلے قرآن مجید کا سہارا لیں گے، اور قرآن مجید میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو پھر
سنت رسول کا سہارا لیں گے، اور سنت رسول سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو اجماع کا ہم سہارا لیں گے۔ اجماع پورے مجتہدین کے پاس مسئلے کو رکھیں گے، پورے مجتہدین متفقہ طور پر جو فیصلہ دیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، اور پھر وہ نہیں، پھر اقوال صحابہ کو ہم دیکھیں گے۔ اقوال صحابہ میں، قول صحابہ میں ایسی باتیں میں مل سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ باتیں بتائی ہوں اور اسی پر وہ عمل کرتے جا رہے ہوں، اقوال صحابہ میں ہمیں بات ملتی ہے۔ اور اسی طرح قیاس ہے۔ قیاس کی تعریف اگر ہم کریں گے تو الحاق فرع باصل فی الحکم لعلت جامعۃ بینہما، قیاس یہ ہے کہ فرع جس کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہو، اور اصل ایسا حکم جو کتاب و سنت میں موجود ہو، اس کی کاپی اگر دیکھیں گے تو وہ اصل قرآن مجید اور سنت رسول میں موجود ہوگی، اور اس کی کاپی وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی، اس کی کاپی نظر نہیں آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، جمعہ کے تعلق سے، جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو، کاروبار کو بند کر کے نماز کی طرف لپک پڑو، اور ایسے ہی کاروبار کو بند کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے اس آیت میں۔ تو ویسے ہی اگر کوئی آدمی زراعت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، اور اسی طرح کوئی اور کام میں مصروف ہے، تو اس پر ہم قیاس کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ بھی نماز میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، تو اس لیے ان کاموں کو بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے اصل اللہ رب العالمین نے کاروبار کو بند کرنے کا حکم دیا ہے اور نماز کی طرف لپکنے کا حکم دیا ہے، اور قیاس ہم کریں گے دوسرے کاموں پر، اس لیے کہ یہاں جو علت بن رہی ہے عمل نماز میں رکاوٹ بننے والی جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھیں گے کہ قیاس کے ارکان، قیاس کے 4 ارکان ہیں، ایک تو اصل ہے، اور دوسرا فرع ہے، اور تیسری چیز علت ہے، اور چوتھا حکم ہے۔ اور شرائط قیاس کے کچھ شرائط ہیں، قیاس کے کچھ شرائط تقریباً وہ بھی 8 ہیں، 8 شرائط ہیں، یہ بھی ہم بات یاد رکھیں۔ اور پھر اسی طرح قیاس کے جو قسمیں ہیں وہ قیاس کے 3 قسمیں ہیں، قیاس سے علت، اور قیاس دلالت، اور قیاس شبہ، یہ 3 قسمیں قیاس کی بتائی جاتی ہیں۔ اور اسی پر ہم نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ہم تمام مشارکین کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ میں اتنا علوم اور فنون سے ماہر رہے کہ جسے لوگ یہ سمجھے کہ آدمی اپنے آپ میں کچھ کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ اپنے آپ میں کچھ کرنے والا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل رکھنے والے ہیں، بھروسہ رکھنے والے ہیں، تو تب جا کر کے وہ آدمی کچھ ابھر کر کے آئے گا، اور اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ کچھ بھلا کرے گا۔ تو یقیناً ہم پھر سے یہ امید دلاتے ہیں کہ جتنے بھی علوم بتائے گئے ہیں ان میں درک حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور کئی ہمارے اسلاف ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے علوم میں، بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی تھی، ہر فن مولا تھے وہ، تو ہمیں بھی اس طرح کے کچھ کام کرنا چاہیے۔ آج جب مسلمانوں کی جب بات آتی ہے تو مسلمان علم حاصل کرنے میں بہت سستی برتتے ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس علم آ جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے بڑے ہو جاتے ہیں، فلاں علامہ سے ہم بڑھ جاتے ہیں، فلاں عالم سے ہم بڑھ جاتے ہیں۔ جس کے پاس علم آ جاتا ہے اتنا ہی وہ آدمی عاجزی اور انکساری کرنے لگتا ہے۔ تو محترم ناظرین، پھر سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے وہ علم بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، اور ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہم دوسروں سے بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو یہ سوچیں کہ درخت پر بہت سارے پھل رہتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، وہ درخت جھک جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں۔
پھلوں کی وزن کی وجہ سے وہ جھک جاتی ہیں۔ آدمی کے پاس جتنا وزن ہوتا ہے اسے اتنا ہی جھکنا چاہیے، اتنا ہی اسے عاجزی اور انکساری کرنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ سلوک دوسروں کا اچھا احترام کرنا چاہیے، دوسروں کو اچھی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ علم آ جاتا ہے تو دوسروں کی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم ایسا نہ کریں، بلکہ ایک دوسروں کو ہمت دلائیں، ایک دوسروں کا ساتھ دیں، سہارا دیں۔ یقیناً سہارا دیتے ہیں تو یقیناً ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک دوسروں کا سہارا نہ دیں گے تو گویا ہماری زندگی ایسی بن جائے گی، زمیں دشمن، زماں دشمن، مکین دشمن، مکان دشمن، سہارا جس کا لیتے ہیں وہی دیوار گرتی ہے۔ ہم ایسے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ یقیناً ایک دوسروں کا سہارا دینے والے بنے، مدد کرنے والے بنے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس قرآنی آیت کے پس منظر میں اپنے آپ کو ہم ڈالنے کی کوشش کریں۔ یقیناً ایسا ہے تو ہم بہت آگے بڑھیں گے، مسلم معاشرہ بہت آگے بڑھے گا۔ ایک مسلم معاشرہ ایک دوسروں کو نیچے دکھانے کی وجہ سے کتنے اختلافات کا شکار ہو رہا ہے۔ اختلافات تو ہیں، اور ان اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ میں ایک دوسروں کو نیچا دکھاتے ہوئے ایک دوسروں سے ہم بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیسا ہمارا معاشرہ بن گیا ہے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اور افسوس کرتے ہوئے اس بات کو ہمیں عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے کہ چاہے ہم مختلف جماعتوں میں ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، ہمارے لیے جماعتیں اہم نہیں ہیں، ہمارے لیے انسانیت اہم ہے۔ ہم انسانیت کو بچانے کی فکر کریں تو یقیناً ہم معاشرے میں آگے بڑھیں گے، یقیناً ہمارے قوم کے افراد آگے بڑھیں گے۔ اور اس بات کو بھی واضح رکھیں کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی بچے قوم کے بڑے ہیں۔ بچے آج بچے ہیں، کل وہ قوم کے بڑے ہو جائیں گے، قوم کے رہنما بن جائیں گے۔ اگر بچوں کی ہم صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دیں گے تو یقیناً وہ بچے، ان کا مستقبل بڑا خراب نظر آتا ہے۔ تو یقیناً ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم علم دین اور دنیاوی تعلیم دونوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم معاشرے میں دنیاوی علم کے تعلق سے بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ جیسے لوگ دیکھ کر کے ہمیں یہ کہیں کہ یہ تو ان پڑھ ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہے۔ دینی علوم میں بھی مہارت حاصل کریں، دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک دنیا میں ہم رہیں تب تک ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنائیں، دین کا داعی بنا کر کے ہمیں زندگی بسر کرنے والا بنائیں۔ اے اللہ رب العالمین، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔